حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عن کربہ من قرب یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے آپس کے تعلقات کہ مسلمان نے کس طرح رہنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح اکٹھے رہنا ہے، اصول بیان فرما دیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس حدیث کے اندر سب سے پہلا جملہ اس کے اندر آپ علیہ السلام نے جو اصول بنایا ہے، جو اصول بیان فرمایا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اصول سب پہ بھاری ہے۔ وہ ایک ایسی بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ اگر امت مسلمہ اس کے اوپر عمل کرنے لگ جائے تو یقین مانیں کہ پوری امت متفق و متحد ہو کر رہے۔ وہ اصول کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لہذا انسان کا اپنے بھائی کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہی ہر مسلمان کے ساتھ اس کا معاملہ ہونا چاہیے۔ آپ غور کریں اس بات کے اوپر کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا ہمیں یہ ضابطہ دے دیا، یہ اصول دے دیا، اور فرمایا کہ تم آپس میں بھائی ہو، بھائی، لہذا جو تم اپنے بھائی کے ساتھ معاملہ کرتے ہو وہی دوسرا مسلمان، وہ بھی تمہارا بھائی ہے، اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو، خواہ وہ مسلمان کوئی اجنبی ہو یا رشتہ دار ہو، وہ تمہارا بھائی ہے یار۔ اس ایک جملے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے امتیازات اور تعصبات کی جڑ کاٹ دی اللہ کے پیغمبر نے، کہ یہ تو فلاں وطن کا رہنے والا ہے، میں فلاں وطن کا رہنے والا نہیں، یہ فلاں زبان بولنے والا ہے، میں فلاں زبان بولنے والا نہیں ہوں، یہ فلاں خاندان کا ہے، میں فلاں خاندان کا ہوں، یہ فلاں قبیلے کا ہے، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے پیغمبر نے ان سب چیزوں کو نفی کر دیا، کاٹ کے رکھ دیا ان سب چیزوں کو، اور فرمایا بس تم مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ وہ چاہے جو کوئی مرضی زبان بولنے والا ہو، وہ چاہاں کا مرضی رہنے والا ہو، وہ دنیا میں کسی خطے میں بھی رہنے والا ہو، وہ کسی وطن کا باشندہ ہو، وہ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، کسی خاندان کسی قبیلے سے جس سے مرضی تعلق رکھتا ہو، وہ تمہارا بھائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ذات یا نسل سے، ہر چیز سے بلا امتیاز یہ ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ میرے محترم دوستو، اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑے پیارے انداز کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر سارا کچھ سمو کے رکھ دیا۔ میرے محترم دوستو، فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں قبائل کے اندر میں نے بانٹ دیا۔ اے انسانوں، تم سارے کے سارے اولاد آدم ہو، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے پیدا ہوئے ہو، لہٰذا تمہارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تم دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہو، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔
جس کا باپ اور ماں ایک ہو وہ آپس میں کیسے اختلاف کرے؟ ہم تو ایک ہیں سارے، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم سب آپس میں بھائی ہو۔ جب ایک ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے انسان تو وہ بھائی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تم سب آپس میں بھائی ہو، لہذا بھائی بن کر رہو، کیونکہ تمہارے ماں باپ ایک ہیں، حضرت آدم اور اماں حوا، لہذا اختلاف کی گنجائش ہی ختم ہو گئی۔ یہاں پہ پھر ایک بات آتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے تو پھر اللہ نے یہ قبیلے کیوں بنائے؟ اسی کے اندر ہی اللہ رب العزت نے اس کا جواب فرمایا لِتَعَارَفُوا، یہ تو میں نے تمہاری پہچان کے لیے بنائے ہیں، تمہارے تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے ہی لے لیں کہ جیسے ایک جگہ پہ ایک نام کے کئی آدمی رہتی ہیں۔ اب کوئی آدمی کسی ایک سے ملنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ زبیر نام کا آدمی ہے، زبیر نام کے یہاں پہ 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ زبیر سے ملنا چاہتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ جی کون سا زبیر ہے؟ تو فلاں قبیلے کا رہنے والا ہے، میں نے اس زبیر سے ملنا ہے، فلاں علاقے کا ہے، یہ لاہور کا ہے، یہ ملتان کا ہے، یہ کراچی کا ہے، میں نے کراچی والے سے ملنا ہے، میں نے لاہور والے سے ملنا ہے۔ لِتَعَارَفُوا، یہ تمہارے تعارف کے لیے، تمہاری پہچان کے لیے یہ بنائے ہیں، اور اللہ کے نزدیک ان میں سے کوئی مقرب نہیں ہے۔ مقرب کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو تم میں سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہی مقرب ہے۔ باقی کوئی کسی خاندان کا ہے، کسی قبیلے کا ہے، کسی وطن کا ہے، کسی رنگ و نسل کا ہے، کسی بھی پیشے کا ہے، وہ گھٹیا پیشہ ہے یا اعلیٰ پیشہ ہے، اس سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تم سب آپس میں ایک ہو، میرے نزدیک مقرب وہ ہے جو متقی و پرہیزگار ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ یہی دیکھ لیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، ابو لہب کو دیکھیں، جو آدمی بھی قرآن پڑھے گا، قرآن کھولے گا، وہ اس پہ لعنت بھیجے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے ان الفاظ کے ذریعے سے اس پہ لعنت کی ہے۔ ایک وہ اللہ کے نبی کے خاندان کا، اور ایک حبشہ کا کالا بلال، چوڑی ناک والا، چوڑے پاؤں والا، کالے رنگ والا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اسے بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں بلال، رات کو میں نے دیکھا کہ تو جنت میں میرے آگے آگے چل رہا ہے، ایسا کون سا کام کرتا ہے؟ تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو ایسی کوئی نیکی نہیں ہے، ہاں جب سے میں آپ پہ ایمان لایا ہوں ایک کام ضرور کرتا ہوں کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد میں 2-4 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، جسے ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی کہ شاید ہاں یہی تیرا عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آگے چلنا حضرت بلال کا، اس کے اندر کوئی ان کا مرتبہ بڑا نہیں ہوا، مرتبہ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ہے، لیکن چونکہ بلال، ان کی عادت یہ تھی کہ جب حضور علیہ السلام ویسے بھی گلی میں چلتے، کہیں بھی جاتے تو حضرت بلال ایک چھڑی لے کے آگے آگے چلتے جاتے، راستے میں کوئی چیز ہوتی تو اس کو صاف کر دیتے، اور اس لیے بھی کہ کوئی آدمی آپ کو یا کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، جو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے پہلے مجھے نقصان پہنچائے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت بلال کو آپ نے دیکھا کہ وہ آگے آگے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایک نبی کا خاندان اور ایک وہ حبشہ کا کالا بلال، اللہ کے نبی نے اس کو کہاں دیکھا اور اس کے اوپر اللہ کیسے لعنت کر رہی ہے۔ ایک فارس سے آیا ہوا سلمان اور ایک نبی کا خاندان، وہ فارسی کو آپ فرما رہے ہیں سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان فارسی تو میرے خاندان میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب امتیازات کو ختم کر دیا، لڑائیوں کو ختم کر دیا، الجھنوں کو ختم کر دیا۔ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب آپ مدینہ میں تشریف لاتی ہیں تو مدینہ کے اندر اوس و خزرج کے درمیان کیسی کیسی لڑائیاں ہوتی تھی جو سال ہر سال تک چلتی رہتی تھی۔ میرے محترم دوستو، وہ ایسی لڑائیاں کہ اگر کوئی آدمی قتل ہو گیا تو اپنے بیٹے کو کہہ کے جاتا تھا کہ باقی کام تو تو نے کرنے ہیں لیکن میرا بدلہ ضرور لینا۔ وہ سال ہر سال تک وہ لڑائی چلتی تھی۔
وہاں پہ حرب بسوس ہوا، حرب بسوس، ٹھیک ہے، وہ لڑائی ہوئی، اس کا نام حرب بسوس ہے، وہ 40 سال تک جاری رہی۔ آپ جانتے ہیں اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ کہ ایک شخص کی مرغی کا بچہ دوسرے کے کھیت میں چلا گیا، وہ کھیت کا مالک نکلا، اس نے مرغی کے بچے کو مار دیا۔ اب مرغی کا مالک نکلا، ان کی آپس میں تو تکار شروع ہوئی، تو تکار سے بات جو ہے وہ ہاتھا پائی تک چلی گئی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکل آئیں۔ تو 40 سال تک یہ جنگ ہوتی رہی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دولت، کلمہ کی برکت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی برکت سے آ کر اس آگ کو ٹھنڈا کیا، ایمان کی دولت سے اس آگ کو ٹھنڈا کیا۔ وہی جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور اس حدیث میں فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی حاجت دور کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی حاجت دور کرنے میں لگے رہتا ہے۔ جو اس کو تکلیف پہنچنی ہوتی ہے اس سے اس کو دور کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف اس سے دور کر رہا ہے، اس کی پریشانی اس سے دور کر رہا ہے، لہٰذا کل جو اسے قیامت میں پریشانی آئے گی اللہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور جو مسلمان کسی کو پریشانی سے دور کرتا ہے، کوئی مشکل میں پڑا ہوا ہے، پیچیدگی میں پڑا ہوا ہے، اس سے اس کو دور کر رہا ہے، اس پریشانی کو، اس مصیبت کو اس سے دور کر رہا ہے جس میں وہ پڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس سے وہ مصیبت دور کر دیتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی مسلمان کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، آپ نے جان لیا کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، ہمارے معاشرے میں بات کو اچھالا پہنچ جاتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ نے کسی سے کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو اس پہ پردہ دو، اسے چھپاؤ۔ آج آپ دنیا میں اسے چھپاؤ گے، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت تمہاری پردہ پوشی کرے۔ میرے محترم دوستوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ تم آپس میں بھائی ہو، لہٰذا بھائی بن کر رہو۔ آپ علیہ السلام تو اس طرح ہوتے تھے کہ کسی مسلمان بھائی کی کوئی تکلیف دیکھ لیتے تھے تو آپ کو سکون نہیں ملتا تھا، چین نہیں ملتا تھا، اس کی مدد کے لیے بے قرار ہو جایا کرتے تھے، جب تک کہ اس سے وہ تکلیف دور نہ کر دے جو آپ کے اختیار میں ہوتی تھی۔